ضرور سن لیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں، لیکن مجھے جلدی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں جلدی سے بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں پڑھا لکھا ہوں اور نادرا میں جاب کرتا ہوں۔ الحمدللہ میری اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ میٹرک پاس ہے اور میری کزن ہے۔ بس بڑوں کی ضد سے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی میری زندگی کی پارٹنر ہوتی، لیکن میں تو اپنی بیوی کو ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ میری بیوی آج تک میرے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا ہوں۔ اس سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ ایک دن میں نے کسی بات پر اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بےعزتی کر کے آفس چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو اس نے میری پسندیدہ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر غصہ کرتی یا انا میں کچھ کہہ دیتی، کیونکہ میں اسے صبح تھپڑ مار کر گیا تھا، یا وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ رات کو گھر واپس آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پر کھانا لے کر آئی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے کہنے لگی آپ کو کتنی بار کہا ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں۔ آپ کے سارے کپڑے میں نے دھو کر پریس کر کے الماری میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں؟ میں نے کھانا کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا، کہنے لگی آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں اور مجھے اور بھی شرم آتی ہے جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی، اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے سر میرے کندھے پر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پر میرا سر رکھنے دیں۔ میں نے پھر پوچھا بتاؤ کیا ہوا، تو اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کہنے لگی آپ کہہ رہے تھے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تم سے بہت تنگ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بند گئی، وہ رونے لگی اور اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا اس بیچاری کا کیا قصور ہے، سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں تو ہمیشہ اس میں سے نقص نکالتا تھا۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی اور میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ سلسلہ کچھ یوں ہی چلتا رہا۔ گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا بنا کر رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنے آفس کی لڑکی کی یادوں میں کھویا رہتا، کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی اسے اس بات کی خبر نہیں تھی میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی، کیونکہ میں تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، بس کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتا
جاتا تھا اور پھر ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا۔ اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے اس کی خوشی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں تو بس جلدی سے اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو پکوڑے اور میرے پاس آ کر جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی دوسری بیوی کے پیار میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، دیکھو کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 بار دہرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑا گر گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی سے کہو کہ آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید مجھے آواز دینا چاہتی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، خدا جانے کب اس کا بھائی ہمارے گھر آیا اور اپنی بہن کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں واپس گھر آیا، دیکھا چولہے پر تیل والی کڑاہی پڑی ہوئی ہے، ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے تھے، چائے کپ میں ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ اس نے بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، لیکن بیڈ پر ایک پیپر پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ پیپر اٹھایا، اس پر بیوی کی رپورٹ تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پر قیامت گرا دی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، میری پڑھی لکھی بیوی ہے، لیکن زیادہ تر کھانا اب ہمارے گھر ہوٹل سے آتا ہے۔ اب ہمارے گھر بریانی نہیں بنتی، کیونکہ میری دوسری بیوی کو بریانی بالکل پسند نہیں۔ پہلے میں ہر روز ڈریس چینج کرتا تھا، اب ایک ڈریس 5 دن پہنتا ہوں۔ میری دوسری بیوی مجھے بات بات پر ڈانٹ دیتی ہے۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا ہوں۔ مجھے پہلی بیوی بہت یاد آتی ہے۔ طلاق کے بعد سنا ہے وہ بیمار ہو گئی تھی، جس میں اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے آج بھی اس کی تحریر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا تھا، وہ بیچاری بے قصور تھی، وہ برباد ہو گئی۔ میں اسے زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے اب سکون نہیں آتا، ہر وقت دل میں ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، پڑھی لکھی جاب کرنے والی بیوی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا، مجھے چین نہیں ملتا۔ میں پہلی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں، اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میں شاید اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم نہیں ہو رہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے پہلی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں آج چیخ چیخ کر کہتا ہوں، وہ ان پڑھ نہیں تھی، بلکہ میں جاہل اور درندہ انسان تھا۔ مرد کتنی آسانی سے کسی شہزادی کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے اللہ سے اب ڈر لگتا ہے، میں قیامت کے دن کیسے سامنا کروں گا۔ ہم مرد جانتے ہیں، بیوی کو گالی دے بھی لیں تو سننے کے سوا اس کے پاس اور کیا آپشن ہوگا۔ ہم جی بھر کر ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کبھی تو سب کے سامنے بیوی کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے، وہ ناراض نہیں ہوتی، نہ واپس گالی دیتی ہے۔ وہ اپنی روٹین کی طرح کھانا بھی بناتی تھی، جھاڑو پوچھا بھی کرتی تھی، لیکن تھکتی نہیں تھی، شکوہ نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی میں نے اسے طلاق دے کر رسوا کر دیا۔ دوستو، میری یہ کہانی مجھ جیسے بدبخت مردوں تک ضرور پہنچا دیں، اس سے پہلے کہ کوئی میرے جیسی بڑی غلطی کر دے۔ وہ سمجھ جائیں، شاید میرے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے بیوی جیسا وفادار نہیں دیکھا، نہ جانے ہم مرد بھی کیسے انا پرست ہوتے ہیں، زمانے بھر کی سختیاں جھیل کر
بیوی کو گالی دیتے ہیں، غصہ کسی پر ہو باتیں بیوی کو سناتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہے، جب ہم سفر بن جاتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے۔ پلیز میری ایسے مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔